محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ عیسوی سال، انگریزی سال ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کا نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تو اس موقع اور اس مناسبت سے تنبیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اس موقع اور مناسبت سے جو نیا سال منایا جاتا ہے، نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے، مختلف طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور ان پروگراموں میں غیر شرعی، غیر اسلامی رسوموں و روایات ادا کی جاتی ہیں اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جائز اور ناجائز کا خیال نہیں کیا جاتا، جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، رقص و سرود اور گانے بجانے کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، پکنک منایا جاتا ہے، چھٹیاں منائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ اس سارے پروگرام میں نئے سال کا جشن منانا ہو یا اس کی مبارکباد دینا ہو اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں بہت سارے مسلمان بھی شرکت کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی غیروں کی طرح سے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس پر تنبیہ کی جائے اور اس بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور بیدار کیا جائے کہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے اور ہمارا دین، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کے پروگراموں میں کسی بھی طرح سے شرکت کریں یا تعاون کریں۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے، یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے، یہ انگریزوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے دین اور مذہب سے جڑا ہوا ہو، یہ ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو فروغ دینے اور رواج دینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ لہذا چونکہ یہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیا سال غیروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کا اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنا یا تعاون کرنا، اس کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے۔ اس میں اسلام یا مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اسلام یا مسلمانوں کی کوئی مصلحت نہیں ہے۔
لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غیروں کی تہذیب، غیروں کی ثقافت، غیروں کا کلچر ہم مسلمان کیوں اپنائیں؟ ہم کیوں اختیار کریں؟ ہم کیوں ان کو فروغ دیں؟ ہم کیوں اس کا حصہ بنیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ذہنی پستی اور غلامی کی علامت ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو مغلوب مان لیتی ہے، کمزور مان لیتی ہے، اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ دیگر قوموں کے کلچر اور ان کی تہذیب اور ثقافت کو اپنانے لگتی ہے اور اس میں فخر محسوس کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک ان سے آزاد ہو گیا، لیکن ہمارا ذہن اب تک ان کا غلام ہے۔ وہ جو کلچر چھوڑ کے گئے ہمارے ملکوں میں، اس کلچر کے فروغ میں ہم بھی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر تعاون کرتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، یہ جو عیسوی نیا سال ہے اس کا منانا اور اس کی مبارک باد دینا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں کسی بھی طور سے حصہ لیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ نئے سال کے موقع پر یہ سب کچھ کیا جائے۔ اپنا ہمارے پاس اسلامی کیلنڈر ہے جو ہجری کیلنڈر سے معروف ہے، مسلمانوں کا بھی اپنا ایک سال ہے اور اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک تاریخ ہے، کیلنڈر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی سال آتا تھا اور جاتا تھا، ان کی زندگی میں بھی نیا سال بار بار آیا، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، سلف صالحین کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں نئے سال کے موقع پر اس طرح کی کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہو یا نیا سال منایا جاتا ہو یا ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہو، ایسا کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ظاہر ہے ہجری سال بھی 12 مہینے پہ بدلتا ہے، ہمارا جو اسلامی سال ہے، ہجری سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر تمام ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کہ جب پہلا مہینہ محرم کا مہینہ آتا ہو، یکم محرم ہو، محرم کا پہلا دن ہو، پہلی تاریخ ہو، تو اس مناسبت سے اس طرح کی کوئی چیز منائی گئی ہو یا کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نئے سال کے موقع پر گرچہ وہ اپنا اسلامی سال ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی روایت یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو پھر جو غیروں کے نئے سال ہیں اس موقع پر اس طرح کی روایت، اس طرح کا رواج، اس طرح کا پروگرام یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب ہم اپنے نئے سال پر اس طرح کی چیز نہیں کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے نئے سال پر بدرجہ اولا ہمیں اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے غیر قوموں کی مشابہت ہو جائے گی، ان کی تقلید اور ان کی نقالی ہو جائے گی، جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی کریں۔ یہ کون سی منطق ہوئی؟ اس سے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے،
من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لیکن ہم اس کو بھول کر غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تہذیب اور ثقافت کو اپناتے ہیں، ان کے تہواروں کو مناتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، مخالفت ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سال بدلتے ہیں، ایک سال جاتا ہے دوسرا سال آتا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ ہم خوشیاں منائیں، جشن منائیں، ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ موسم، یہ سال، یہ مہینے، یہ دن اور رات، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا کائنات کا نظام بنایا ہے کہ اس کے تحت یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہے اور کتنی قدرت والی ہے کہ اس کے حکم سے، اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اس دنیا کے اندر، موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہ دن اور رات کی گردش، یہ موسم کا آنا جانا، یہ سال کا آنا جانا، یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ لہذا کائنات اور کائنات کی چیزوں میں اور جو تغیر ہوتا ہے اس میں ہم غور و فکر کریں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کی قدرت اور اس کی عظمت کو جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا یہ سب مظہر ہے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ غور و فکر کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین اور ایمان اور مستحکم ہوتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے رب تک اس کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے خالق کو یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال کا آنا جانا ہمیں اپنی موت کو یاد دلاتا ہے۔ جس طرح سے ایک سال آیا اور چلا گیا، اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمیں ایک زندگی ملی ہے دنیا کے اندر، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم دھیرے دھیرے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری زندگی کے دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سال گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ سال آیا اور چلا گیا یا جانے والا ہے 2022، اسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہمیں ملی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دنیا، ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سال کا آنا جانا ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتا ہے۔
ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور موت کے بعد کیا ہوگا ہمارا تو اس پر ایمان ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ خوشی کس بات کی؟ کسی کو اگر معلوم ہو جائے، حالانکہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن مان لیجئے کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں دن، فلاں ہفتے، فلاں مہینے، فلاں سال میں اس کی موت ہونے والی ہے، تو کیا وہ خوشی منائے گا؟ تو محترم حضرات، یہ سال کا آنا جانا ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتا ہے، تو ہمیں اپنے موت کی فکر کرنی چاہیے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ سال کا آنا جانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا میں اتنا زیادہ مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے ہم غافل ہو جائیں۔ اس دنیا کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس دنیا میں جینا ہوگا، کمانا ہوگا، اس زندگی کو گزارنا ہوگا۔ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس سب کے باوجود دنیا کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کے پیچھے ہم اس قدر ڈوب جائیں کہ اس کی وجہ سے جو ہماری اصل منزل ہے آخرت، ہم اس کو بھول جائیں، اپنے خالق کو بھول جائیں، اپنے رب کو بھول جائیں۔ یہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں، اپنے خالق کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں، بے دین ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ان کی طرح سے مت ہو جانا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، جو بے دین ہیں ہم بھی ان کی طرح سے بے دین ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ سال جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت کی زندگی آئے گی، اور وہی اصل زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں جس کو جنت مل گئی اور جو جہنم سے بچ گیا تو وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے تم دھوکے میں مت پڑ جانا، آخرت کو بھول نہ جانا۔ تو ہمیں اس نئے سال کے موقع پر کچھ کرنا ہے تو ہم یہ کریں کہ اپنی آخرت کو یاد کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ اور ایک آخری چیز یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کم سے کم پورے سال بھر کا محاسبہ کریں، پورے 12 مہینے کا ہم محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنی عبادت کا محاسبہ کریں، اپنی اچھائی اور بھلائی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا کچھ کیا، ہم نے آخرت کے لیے کیا کمایا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا گنوایا۔ ان چیزوں پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں کمی ہوئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، پورا حساب کتاب ہمیں کرنا چاہیے۔ ہر کمپنی سال کے آخر میں پورا حساب کتاب کرتی ہے اور پھر آئندہ کے لیے اس کے اعتبار سے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پچھلی زندگی ہماری کیسے گزری، آئندہ زندگی ہماری کیا ہونی چاہیے۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں اس موقع پہ تو ہمیں اس طرح سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔
قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل کے لیے تم کیا کر رہے ہو، آخرت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، کیا تیاری کر رہے ہو، کیا فکر ہے تمہاری، کیا کچھ کر رہے ہو آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ غور کرو اس پر، اس کی فکر کرو، اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دے رہا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، حساب کتاب کرو اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے خود اپنا حساب کتاب کر لیں، آسانی ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا۔ جو آدمی اپنا حساب کتاب، اپنے معاملات کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے، اسے بڑی آسانی ہوتی ہے، آئندہ کے لیے اسے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دی ہے، فرصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت دیا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، ان تمام چیزوں کو، 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وشبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستی کو مرض اور بیماری کے آنے سے پہلے، مال و دولت کو فقر و فاقہ اور غربت آنے سے پہلے، اور فرصت و فراغت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، قبل اس کے کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں، چھن جائیں، ہمیں ان کو غنیمت جان کر اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، وہ کر لیے ہوتے۔ نہیں، ابھی موقع ہے، ابھی فکر کرو، آگے پچھتانے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نیا سال منانا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم نیا سال منائیں اور خوشیوں کی تقریب میں شامل ہو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ہمیں تصور اور اس کا اندازہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ اور بڑھانا چاہیے۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، باقی چیزوں میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی اور موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔